اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مجادلہ تا سورہ مجادلہ تا قرآن پاک کی 58 نمبر صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور پہلی آیت میں ہی اس سورہ کا نام ماخوذ ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں۔ مجادلہ کے معنی ہیں بحث و تکرار کرنا، جبکہ مجادلہ کا معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی، یعنی کوئی خاتون جو کہ بحث و تکرار کر رہی ہے۔ پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی باتیں اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے، یعنی اس عورت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے۔ آیت 2 سے 4 تک میں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ زہار کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک سخت ناپسندیدہ اور بری بات اور جھوٹی بات اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا کا تصور ہی ایک نہایت بیہودہ اور برا تصور ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان سے رجوع کر لیتے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ کفارہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ الخبیر ہے۔ اور ہاں، جو شخص نہ پائے یعنی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ یہ غلام آزاد کرے، 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، تو جس شخص کی اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ روزے رکھ پائے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، اور یہ حدود اللہ ہے اور یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ سے ملحق 2 قبیلے، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس۔ قبیلہ خزرج کی خاتون خولہ بنت صوبلہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ایک بار انہوں نے اپنی اہلیہ خولہ بنت صوبلہ کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، اور اس بات کو زہار کرنا کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں یہ بات یا یہ رواج تھا کہ کوئی شخص اگر زہار کر دیتا، یعنی اپنی بیوی کو غصے میں اپنی ماں کہہ دینے کے برابر کہہ دیتا، تو ان دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی تھی، یعنی ایک سیپریشن ہو جاتی تھی، سارٹ آف ڈائیورس ہو جاتی تھی۔ اب یہ جب بات ہوئی کہ خولہ بنت صوبلہ کو جب ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہا، تو وہ اپنی فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پورا واقعہ گوش گزار کیا، جبکہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کر نہایت ہی شرمندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی تک میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، اور یہ شبہ تھا کہ شاید ان دونوں میں جدائی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہیں، مگر خولہ بنت صوبلہ رضی اللہ عنہا مسلسل اصرار کر رہی تھیں کہ اگر ہم دونوں میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتی جا رہی تھی کہ اے اللہ، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، اور ان کی فریاد رہی تھی کہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیات نازل ہوں، طاری ہو گئیں، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد سمع اللہ سے عذاب علیم تک آیتیں سنائیں، یعنی سورہ مجادلہ تک کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک، اور پھر ان کے بار بار اصرار کرنے کو، ان کے بار بار بحث کرنے کو، یعنی خولہ بنت صوبلہ جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر رہی تھیں، اس سورہ میں بحث کرنے سے تعبیر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، تو اس بات پر انہوں نے معذوری ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اوس کا تو یہ حال ہے کہ اگر دن میں 2 سے 3 بار نہ کھائیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنی
مقدورت نہیں رکھے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں سامان خوراک فراہم کیا کہ جو کہ 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی ہو۔ یہ روایت ابن جریر، ابن ابی حاتم، مسند احمد اور ابو داؤد سے مروی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔